حضرت ابراہیم علیہ السلام ایران کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بتوں کو تراش کر بیچا کرتے تھے اور خود بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر شام کی طرف چل دیے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے چچا کی بیٹی سارہ علیہ السلام سے شادی کر لی اور یہیں پر رہنے لگے۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ستاروں کو پوجتے تھے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجر کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بہت ہی حسین اور جمیل ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جا کر اس عورت کو میرے پاس لے آؤ اور پتہ کرنا کہ اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے۔ اگر وہ اس کا شوہر ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور ادھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی وحی بھیج دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ اس روح زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی ایمان والا نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے محل میں بلایا۔ جب اس نے سارہ علیہ السلام سے بدکاری کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تب سارہ علیہ السلام نے اپنی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کی تو اس کا ہاتھ وہاں پر ہی جم گیا۔ وہ بری طرح چیخنے لگا اور اس کے سارے ملازم آ گئے۔ یہ دیکھ کے سارہ علیہ السلام ڈر گئیں اور سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ یہ سوچیں گے کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے اس کو نجات دینے کے لیے اللہ سے دعا کی، پر اس بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، مگر اس نے پھر سے وہی حرکت دہرائی، اس کا ہاتھ پھر جم گیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ آخری بار اس نے سارہ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اگر تم مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ پھر سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے سارہ علیہ السلام کو رہا کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ بھیج دیا۔ جب سارہ علیہ السلام واپس آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ پھر وہ لوگ واپس فلسطین چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہو گئی پر ان کے پاس کوئی اولاد نہ تھی۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ میں تو بانجھ ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دعا قبول کری اور ان کو حضرت اسماعیل جیسے خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی حجت کے صلے میں اللہ نے انہیں ایک اور بیٹے اسحاق علیہ السلام سے نوازا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 سال کے تھے اور حضرت سارہ علیہ السلام 90 سال کی تھیں۔ دونوں پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ اللہ نے یہ خبر سنانے کے لیے فرشتے کو بھیجا۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر حضرت سارہ علیہ السلام بہت حیران ہوئیں اور کہنے لگی، کیا میں بچہ جنوں گی؟ حالانکہ میں بانجھ ہوں اور میرے خاوند بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو حیرت کی بات ہے۔ اس پر فرشتے نے کہا، اللہ کے فیصلے پر تعجب نہ کیجیے، بے شک اللہ قابل تعریف ہے۔